بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بالآخر روس یہ جنگ جیت گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سچ ٹی وی اردو ہوا میں باتیں نہیں کرتا، یہ واحد چینل ہے جو بھی خبر دیتا ہے آپ کے سامنے اس خبر کو رکھ کر اس پر بات کرتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے زیلنسکی نے ابھی تک ہیرو بننے کی کوشش کی۔ اس پوری جنگ میں اگر یوکرائن کے ساتھ جو سب سے کلوز الائی رہا وہ تھا برطانیہ، آج برطانیہ سے بھی زیلنسکی کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ آخر میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بتائیں گے کہ یوکرائن کے صدر ولودیمیر زیلنسکی گھٹنوں پر آ گیا ہے، معافیا مانگ رہا ہے، پیوٹن کے پیروں میں گرنے کو تیار ہے، سرنڈر کر رہا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اسی ویڈیو میں رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، پہلی خبر ہے فرانس 24 کی، چینلنگ چرچل، یوکرائن لیڈرز واؤز وی ول فائٹ ٹو دی اینڈ۔ اب اس خبر میں چرچل کا حوالہ کیوں دیا گیا ہے وہ آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں، پہلے آپ خبر سمجھ لیں۔ یوکرائن کے پریزیڈنٹ ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ہم آخر تک لڑیں گے۔ ناظرین، زیلنسکی ایک ایکٹر ہے، ایک کامیڈین تھا اور وہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے اس جنگ میں، وہ بھی آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ پہلے آپ سن لیں کہ زیلنسکی نے کہا کیا۔ We will not give up and we will not lose. We will fight in the forests, in the fields, on the shores, in the streets. پہلے اس نے کہا کہ یوکرائن میں بچوں کی، سیویلینز کی، عورتوں کی جانیں جا رہی ہیں، لیکن ہم گیو اپ نہیں کریں گے، ہم ہاریں گے نہیں، ہم آخر تک لڑیں گے، ہم سمندروں میں لڑیں گے، ہم ہواؤں میں لڑیں گے، ہم اپنی زمین کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے، اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے، ہم جنگلوں میں لڑیں گے، ہم کھیتوں میں لڑیں گے، ہم سمندر کی لہروں میں لڑیں گے، ہم گلیوں میں لڑیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یوکرائن کے جو صدر ہیں ولودیمیر زیلنسکی وہ پولینڈ میں جا کر چھپے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں کیو میں ہوں، اور پھر جب دنیا سوال اٹھانے لگتی ہے تو وہ کیو میں آ کے اپنے آفس میں ویڈیو بنا کر پھر واپس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں یہاں پر ہی ہوں۔ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیو میں ہوں، حالانکہ کیو تباہ ہو چکا ہے، 80% علاقے پر روس کا قبضہ ہو چکا ہے، تو آپ کیو میں کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ اب CNN کی خبر سنیں، زیلنسکی از ناٹ چرچل، جو ہم نے آپ کو کہا تھا چرچل کا آگے چل کے بتاتے ہیں۔ He is a more unlikely hero۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر چرچل کے تاریخی الفاظ ہیں جن کو زیلنسکی نے ریپیٹ کیا ہے، اور زیلنسکی کوئی ہیرو نہیں ہے، نہ ہی وہ ہیرو لگتا ہے جو وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ برطانیہ جو کہ اس جنگ میں یوکرائن کا سب سے بڑا ساتھی ہے اور روس کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا آپ کا وزیر اعظم عمران خان جب اقوام متحدہ میں پہلی بار تقریر کرنے گیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ بھارت ہم سے 10 گنا بڑا ملک ہے، اگر وہ ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں کہ ہم سرنڈر کریں یا ہم لڑیں۔ ہم لڑیں گے، جس سے پورے اقوام متحدہ کے ہاؤس میں تالیاں بجی تھی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم لڑیں گے، ہم آخری سانس تک لڑیں گے، اور اگر فرض کریں کہ بھارت یہ جنگ جیتنے لگتا ہے، ہم یہ جنگ ہارنے لگتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم ایٹمی پاور ہیں، اور وہ ایٹمی پاور جو آخر تک لڑنا چاہتی ہے، اگر وہ یہ جنگ ہارنے لگے تو وہ کیا کرے گی؟ تو چرچل ایک بڑا لیڈر، عمران خان ایک بڑا لیڈر جس کو دنیا مانتی ہے، آج ایک کامیڈین وہی باتیں کر رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ہمارا یہ نظریہ برا لگے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یوکرائن امریکہ کے لیے استعمال ہو رہا تھا، روس کے خلاف استعمال ہو رہا تھا، وہی کام جو بھارت کر رہا ہے۔ بھارت کو چین نے گردن سے پکڑا، روس کو یوکرائن نے پکڑا۔ ایک یہودی جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، وہ اچانک آ کر یوکرائن کا صدر کیسے بن جاتا ہے، اور پھر امریکہ کے مفادات میں روس کے خلاف کام کرنا کیسے شروع کر دیتا ہے؟ روس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے تماشا دیکھے گا؟ کیا وہ روس کے مزید ٹکڑے ہونے دے گا؟ اب اس وقت پوری دنیا یوکرائن کا ساتھ دے رہی ہے۔ دنیا سے مطلب جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، مغرب کو لے لیں، یورپین یونین، امریکہ، وہ سب روس سے دشمنی پال رہے ہیں، اور CNN کہتا ہے زیلنسکیز ہیروئزم از کمنگ اپ اگینسٹ ویسٹرن ریڈ لائنز، کہ زیلنسکی تو اپنے کردار میں ہے، وہ تو ایک کامیڈین ہے، وہ اپنے کردار میں گیا ہوا ہے، اس کو ایک موقع ملا ہے ہیرو بننے کا، جو وہ فلم انڈسٹری میں نہیں بن سکا، وہ ریئل لائف میں بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زیلنسکی 2 ڈائیلاگز مارتا ہے، آپ کو امید ہوتی ہے کہ یوکرائن یہ جنگ جیت جائے گا، روس کو تباہ کر دے گا، آپ مزید اسلحہ بھیجنے لگتے ہیں، اور اس چکر میں آپ روس کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں جو آپ کے مفاد میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو ویڈیو کے دوسرے حصے میں لے جاتے ہیں، اور یہ حصہ سن کر آپ کو لگے گا کہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی باتیں کی ویڈیو کے پہلے حصے میں یا اس سے پہلے حصوں میں بھی ہم آپ کو آج تک جو باتیں کرتے رہے وہ بالکل صحیح تھی۔ فارن پالیسی کی خبر ہے، ہنٹس آف اے یوکرائن رشیا ڈیل، یوکرائن اور روس میں ڈیل ہونے والی ہے، ہنٹس مل رہی ہیں۔ یوکرائن کا صدر ولودیمیر زیلنسکی پلٹی کھا گیا ہے۔
اور اس نے سجیسٹ کیا ہے کہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن امریکہ پریشان ہے کہ پیوٹن اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیل جائے گا۔ ناظرین، وقت نے بہت بڑی پلٹی کھائی ہے۔ امریکہ کی جو ایک لانگ ٹرم پالیسی تھی کہ ہم خود سامنے نہیں آئیں گے، ہم دوسرے ممالک کو استعمال کریں گے، وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور امریکہ کا یہ ماننا کہ اس سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا، وہ بھی ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ نے سوچا کہ وہاں بھارت کو آگے کرتے ہیں، تائیوان کو آگے کرتے ہیں، یہاں یوکرائن کو آگے کرتے ہیں، ہم پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کی سوچ تھی کہ وہاں نقصان ہوگا تو بھارت اور تائیوان کو ہوگا، یہاں ہوگا تو یوکرائن کو ہوگا، لیکن امریکہ کو بھی ہو رہا ہے۔ تو امریکہ اب پریشان ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈیمیٹری پیسکو نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا ہنگامہ مچایا ہوا ہے، ہمیں ظالم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یوکرائن کو مظلوم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یوکرائن کیوں ہمارے خلاف استعمال ہو رہا تھا، یوکرائن میں کیوں نازیزم ہے، یوکرائن کیوں ڈونباس کے لوگوں کی نسل کشی کر رہا تھا، یوکرائن کیوں امریکہ کے ساتھ مل کر ہمیں تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ آج یوکرائن ہماری شرائط مان لے، ڈونباس کے دونوں علاقوں کو الگ الگ ریاستیں تسلیم کر لے، کرائمیا کو ہمارا علاقہ تسلیم کر لے، اور ہمیں گارنٹی دے کہ وہ کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا، یعنی نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا، تو ابھی ہم فوجیں واپس بلا لیتے ہیں۔ جیو نیوز کی خبر سنیں، یوکرینی صدر نے روس کے دونوں اہم مطالبات پر گھٹنے ٹیک دیے۔ ڈیٹیلز ویون نیوز بتا رہا ہے، اور بھی کئی انٹرنیشنل ادارے بتا رہے ہیں کہ زیلنسکی gives up on joining NATO, says he does not want to lead a nation begging something on its knees۔ زیلنسکی نے کہہ دیا ہے کہ ہم نیٹو کو جوائن نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم کو نہیں لیڈ کرنا چاہتے جو اپنے گھٹنوں پر آ کر بھیک مانگ رہی ہو۔ وولودیمیر زیلنسکی has announced that Ukraine will no longer be seeking NATO membership۔ ہم اب نیٹو سے ممبرشپ نہیں مانگیں گے، یہ کہا ہے یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے۔ اسی وجہ سے آپ نے ہم پر حملہ کیا تھا نا، ہم نیٹو کے ممبر نہیں بنیں گے۔ Zelensky also said he is open to compromise over the status of two breakaway pro-Russian territories that Putin recognizes as independent just before the invasion on February 24۔ Zelensky نے کہہ دیا ہے کہ ہم سے بات کرو، میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کس چیز پر؟ روس کا جو مطالبہ ہے کہ وہ جو 2 اسٹیٹس ہیں ڈونباس کے، ایک کا نام ہے لوہنسک اور ایک کا نام ہے ڈونیٹسک، جسے روس نے حملے سے پہلے انڈیپینڈنٹ ریاستیں تسلیم کر لیا تھا، اور روس کا یوکرائن سے مطالبہ ہے کہ آپ بھی کر لیں۔ اگر یوکرائن کرے گا تو پوری دنیا کو کرنا پڑے گا۔ اگر ایک ملک خود کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری زمین ہماری نہیں ہے، یہ روس کی ہے، تو دنیا کو کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو زیلنسکی نے کہا ہے کہ ہم اس پر کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں۔ پھر روس نے کہا کہ کرائمیا کو آپ روس کا علاقہ تسلیم کر لیں، جس پر 2014 میں روس نے قبضہ کیا تھا۔ تو زیلنسکی نے کہا ہم اس پر کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔